السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے پارے کے بارے میں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. کوئی بھی اچھا کام آپ شروع کریں تو اس کو اچھے اختتام تک پہنچائیں، اور اس کے لیے مشکلات اگر راستے میں ہیں تو ہار نہیں ماننی چاہیے، بلکہ اپنی اٹموسٹ اسٹرگل کے ساتھ نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک عام لوگوں کی دوڑ ہوتی ہے، ایک خاص لوگوں کی. عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ ظاہر کی چیزوں کی طرف جاتے ہیں، اور خاص لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈیپتھ میں جاتے ہیں، ظاہر سے باطن کی طرف ان کی دوڑ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے. کچھ لوگوں کی زبان پہ پڑھنا اس کو آسان ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگ حفظ آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ قرآن آسان ہے. اپنی صلاحیت کو پہچانے کہ آپ کس چیز میں زیادہ اچھے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی چیز میں اچھے نہ ہو. ہاں، اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کوشش نہیں کی. جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے. کل یوم ہوا فی شان. ہر روز ایک نئی شان ہے، ایک نئی آن ہے، اور ہر روز سچویشنز تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اس لیے انسان کو کبھی بھی کسی کام کے اندر رکاوٹ آنے پر مایوس نہیں ہونا چاہیے. فتنوں کے دور میں انسان کو خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور مختلف چیزوں کے بارے میں بلا وجہ کمنٹس نہیں دینے چاہیے، کیونکہ ہمیں صورتحال کا پتہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں، ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں تو دنیا میں ایک اور نیا ہنگامہ پڑھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں کوئی قتل ہو گیا، کہیں کوئی جھگڑا ہو گیا، تو پھر ہم تبصرہ کرنے لگتے ہیں انہوں نے ایسا کیا ہوگا یا ویسا کیا ہوگا. تو اس لیے ہمیں نہیں ضرورت خاموش رہنا ہے. ہمیں کیا پتا کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ ہم کوئی وہاں موجود تھے یا ہم نے دیکھا؟ ہم تو صرف قیافے اور اندازے لگا رہے ہیں. تو یہ فالتو قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور ایکسٹرا باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا وہ مومن کی شان نہیں ہوتی. آخرت کا دن بہت سخت دن ہے. اگر انسان کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو اس کا ہنسنا کم ہو جائے. ستارے آسمان کی زینت ہے اور وحی الہی زمین کی زینت ہے. قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ جو انسان اچھی نیت کے ساتھ دے اور پاک مال میں سے دے، اور احسان نہ جتائے، دکھاوا نہ ہو، اس میں دین کے راستے میں دے. انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور اس کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی. یعنی ہر معاملے میں یہ دیکھا جائے گا کہ انسان نے کوشش کیا کی ہے. اگر انسان کوشش کرے لیکن بظاہر اس کو دنیا میں اس وقت نتیجہ سامنے نظر نہ بھی آئے، تو بھی ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو اجر نہیں دے گا. انسان کو اجر اس کی کوشش پہ ملے گا، صرف نتیجے پہ نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کوشش سے انسان کو جلد فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، کوئی بڑا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک لمبی طویل کوشش کے بعد بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے. تو اصل چیز ہے کہ آپ نے کسی کام میں محنت کتنی کی ہے، کوشش کتنی کی ہے. عورت کا حسن جو ہے اس کی شرم و حیا میں ہے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کتنی زیادہ مخلوق ہے. بیت المعمور کا کل ذکر آیا قرآن مجید میں. بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے، اور اس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں. جو ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. تو آپ سوچئے کہ اگر ہم لوگ نہ عبادت کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ اس کی طرف جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نقصان نہیں، کیونکہ اس کی عبادت کرنے کے لیے تو اور بہت سی مخلوق موجود ہے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. رمضان شہر الصدقہ، صدقہ و خیرات کا مہینہ. پیج 29. رمضان سخاوت کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی.
عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فاذا لقیہ جبریل کان اجود بالخیر من الریح المرسلۃ. صحیح البخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اگر کمپنی اچھی ہو تو اس کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کی کمپنی میں تو پھر اور بھی زیادہ. رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملا کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک، یعنی رمضان کے آخر تک انہیں قرآن سناتے تھے، ان کے ساتھ دور کرتے تھے. جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے. یعنی جیسے تیز ہوا چلتی ہے تو وہ ہر جگہ پہنچ جاتی، ہر ایک کو محسوس ہوتی. کبھی آپ کسی باغ میں کھڑے ہو کر دیکھیں کہ جب ہلکی ہوا ہوتی ہے، یہ ایک خاص لیول پر ہوتی ہے، تو کچھ درخت صرف ہل رہے ہوتے ہیں، سارے پھول پتے نہیں ہلتے، اور خصوصاً نیچے والے نہیں. لیکن جب تیز ہوا چلتی ہے تو اونچے درخت بھی، ان کے پتے بھی لہلہا رہے ہوتے ہیں، درمیانے درجے کے بھی، اور حتیٰ کہ زمین کی جو گھاس ہے وہ بھی دوہری ہو رہی ہوتی ہے. یعنی چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا سب کے سب اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اسی طرح رمضان میں انسان کو اس طرح خیر و بھلائی کے کام کرنے چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے کہ ہر لیول پر آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں. یعنی چھوٹی نیکی بھی اور بڑی بھی، تھوڑی مدد بھی اور زیادہ بھی، تاکہ ہر چیز ایک طرح سے کور ہو جائے. اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں باقی تمام سال کی نسبت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اور اس صدقے کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا. جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی جو تم کسی امیر یا فقیر کے ساتھ کرو وہ صدقہ ہے. ہر نیکی جو تم کسی امیر یا فقیر کے ساتھ کرو، کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف وہ ہوتا ہے جو فقیروں یا مسکینوں کو دیا جائے. ٹھیک ہے، وہ تو معروف صدقہ ہے ہی، لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کرتے ہیں، کیونکہ ہر انسان محتاج ہوتا ہے، کوئی مال کا محتاج ہے، کوئی آپ کے اچھے مشورے کا، اسی طرح کوئی شخص علم کا محتاج ہو سکتا ہے، مختلف لوگوں کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں. تو ہر وہ بھلائی جو آپ کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، خواہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ آپ کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے انسان کے اپنے گناہ مٹتے ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ کعب بن عجرہ سے فرما رہے تھے، اے کعب بن عجرہ، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے. جیسے پانی سے آگ بجھتی ہے، ایسے ہی صدقے سے گناہوں کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے. اہل و عیال، رشتہ داروں، فقراء اور مساکین پر خرچ کرنے کے علاوہ نیکی کے دیگر کاموں، مثلا مساجد کی تعمیر، مسافر خانوں کے قیام اور ان کی بہتری، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تعمیر تو ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہ استعمال نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کی مینٹیننس نہیں ہوتی. کچھ جگہوں کی مسجد ایک پبلک پلیس ہوتی ہے نا، تو بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے دن میں 5 دفعہ تو کھلتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ 5 دفعہ لوگ آ کے جن صفوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ایک ہفتے کے بعد حال کیا ہوگا. ابھی چادر کو میں دیکھ رہی تھی کہ اس پر پاؤں کے نشان، مٹی کے نشان تھے. پھر جب دیوار کو میں نے دیکھا تو اس پر کسی کے ہاتھ کے نشان لگے ہوئے تھے. ابھی تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا یہ سب استعمال کرتے ہوئے. تو مینٹیننس کا یہ حال ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آنے والے عام طور پر اس بات کی کیئر نہیں کرتے کہ ہم کس حال میں جا رہے ہیں. بعضوں کو مٹی والے پاؤں سفید چاندنی پہ ڈال دیں گے بغیر احساس کیے. اسی طرح دیوار پر اگر ہمارا ہاتھ گندا ہے یا گیلا ہے تو ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے، ہاتھ لگانا ہی نہیں چاہیے. یعنی کامن سینس کی بات ہے نا، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر یہ کامن سینس کامن نہیں ہے. تو
اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ مساجد ہوں یا دینی ادارے ہوں یا کوئی بھی پبلک پلیسز ہوں، حتیٰ کہ سڑکیں بھی کچھ ہی عرصے میں حال خراب ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ مسجد تعمیر کریں، لیکن ہم اس کی مینٹیننس میں خرچ نہیں کرنا چاہتے. تو مینٹیننس ہوگی، اس میں پانی کا انتظام ہوگا، بجلی ہوگی، تو تبھی وہ چلے گی نا. تو وہ بھی ایک خیر کا کام ہے کہ آپ اس کو چلا رہے ہیں. ایک مشین تو آپ نے خرید لی، لیکن اگر آپ فیول نہیں ڈالتے تو وہ چلے گی کیسے؟ تو اس میں فیول ڈالنا بھی جو ہے وہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح بعض اوقات لوگ کنواں کھودنے پر تو شوقین ہوتے ہیں کہ کنواں کھود دیں تاکہ کھودا جائے تو بس ایک دفعہ پانی نکل آئے اور ثواب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کنویں کی بھی مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد کنویں کی مٹی گر گر کے، اینٹیں گر کے، کیونکہ گیلا جو ہوتا ہے اس کا سارا آس پاس، تو وہ ختم ہونے لگتا ہے. بعض اوقات اس میں پانی نیچے اتر جاتا ہے، سوکھ جاتے ہیں کنویں، تو ان کی بھی دوبارہ مرمت وغیرہ کے لیے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے سورس آف واٹر صرف کنواں یا نہر وغیرہ ہوتی تھی، لیکن اب کیا ہے، اس کی وجہ نلکا بھی ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ جیسے پانی کے ٹینکر ہوتے ہیں، تو آپ کہیں سے بھی پانی نہیں ملتا، نہ کنواں ہے اور نہ ہی سپلائی کا پانی ہے، تو وہ ٹینکر ڈلوانا ہے. تو ایسی صورت میں اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ صرف اس پہ انسسٹ کریں کہ نہیں کنواں ہی کھودیں تو تبھی ثواب ہے، اور ویسے چاہے لوگ پیاسے مرتے رہیں تو وہ ثواب نہیں. جیسے جیسے ضروریات بدلتی ہیں، اصل نیت کیا ہونی چاہیے کہ لوگوں کی ضرورت پوری کرے، تو اس میں بھی انسان کو ثواب ملتا ہے. یعنی چھوٹی نیکی ہوگی، بڑی ہوگی، امیر سے کریں گے، غریب سے کریں گے. بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ اچھا فلاں جگہ وہاں تو سب امیر جاتے ہیں، وہاں خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو بعض اوقات سارے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ سبھی امیر آ رہے ہیں، پھر ایسی جگہوں پر خرچ نہیں کرتے. تو انسان کو ہر معاملے میں اپنا حصہ ڈال دینا چاہیے. مثلاً اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اور سفر کرتے ہوئے راستے میں کسی ہائی وے پہ کوئی آپ کو قریبی مسجد نظر آتی، عام طور پر مسجدوں کے باہر کوئی نہ کوئی وہ ڈونیشن کا باکس رکھا ہوتا ہے، تو ہم کیا سوچ کے یہ خود ہی کھا جاتے ہوں گے، اس مسجد کا تو حال ایسے ہی رہے گا، بھلے کھا جائیں. ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت ہے مسجد میں لگے. اگر کوئی نہیں لگاتا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، کس مسلک کی مسجد ہے، کیا ہے. اگر اذان کی آواز کہیں سے آ رہی ہے اور ہم نے وہاں جا کے نماز پڑھی تو کچھ نہ کچھ ڈال دے، 50 روپے ہی ڈال دے. آپ ڈال کے بھی بھول چکے ہوں گے اور کل قیامت کے دن وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اسی طرح کبھی آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں یا کہیں آپ کسی بھی ایسے مقام پر جاتے ہیں، کسی اور ملک میں جاتے ہیں، وہاں کی مسجد میں جاتے ہیں، اب آپ ہر جگہ اپنا حصہ ڈالنے کی فکر کیا کریں کہ میرا حصہ یہاں پڑ جائے اور اس کار خیر میں جو یہاں ہو رہا ہے اس میں بھی شریک ہو جاؤں. تو یہ ہوتا ہے آندھی کی طرح خرچ کرنا، یعنی ہر جگہ ہر ایک کو خیر پہنچانا. کنویں کی کھدائی اور پینے کے پانی کا انتظام بھی کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ موٹر چلتی ہے تو اس میں بجلی بھی خرچ ہوتی ہے، تب جب بجلی خرچ ہوگی اس کا بل کوئی نہیں دے گا تو موٹر چلنی بند ہو جائے گی. اگر کہیں RO پلانٹ لگائیں گے، پانی کو صاف کریں گے تو اس کو چلانے کے لیے بھی، اس کو صاف کرنے، اس کی مینٹیننس پہ بھی پیسے لگیں گے. تو اس لیے ہمارے ذہن کے اندر ایک وسعت ہونی چاہیے، دلوں میں وسعت ہونی چاہیے اور گہری نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے، صرف ظاہری سپرفیشل طریقے سے نہیں. وہ جو دوڑ والی بات تھی نا کہ کچھ لوگ کی دوڑ ظاہر پہ ہوتی ہے، ظاہر میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے بس ٹھیک ہے یہ نیکی کا کام ہے. کچھ لوگ اس سے آگے جا کے سوچتے ہیں، ڈیپ تھنکنگ ہوتی ہے ان کی اور وہ زیادہ خیر پا جاتے ہیں. اسی طرح دین کی تعلیم و تبلیغ اور اس راہ میں نکلے ہوئے طالب علموں کے تعلیمی اخراجات پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ جاریہ کا کام ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ خرچ کیے جانے والے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض شمار کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم مجھے قرض دے رہے ہو اور میں تمہیں اس کو لوٹاؤں گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو وفات کے بعد جو نیک عمل پہنچتے ہیں ان میں یہ بھی ہیں، وہ علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا. دونوں لفظ ہیں، خود تعلیم دی یا اس کو پھیلایا، دوسروں تک پیغام پہنچایا. نمبر 2، نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی، یعنی اولاد کی اچھی تربیت، وہ صدقہ جاریہ بنے گی. نمبر 3، کسی کو قرآن مجید کے نسخے کا مالک بنا دیا، یعنی آپ نے اس کو تحفتاً دے دیا اور اب وہ اس سے پڑھتا ہے. اور بعض اوقات آپ دیکھیے کہ کسی کو ہم یہ سوچ کے کہ اس کے پاس تو قرآن پاک ہوگا ہی، یہ تو پڑھنے پڑھانے والا انسان ہے،
تو ہم سوچتے ہیں چلو کسی غریب کو دیتے ہیں یا کچھ، اور پھر بھول جاتے ہیں کہ کہیں سے کوئی غریب تلاش کریں دینے کے لیے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے مختلف نسخے جو ہوتے ہیں ان کی اپنی اپنی ویلیو ہوتی ہے. مثلاً کسی کو انگلش ٹرانسلیشن چاہیے ہوتی ہے، کسی کو اردو چاہیے ہوتی ہے، کسی کو ہلکے وزن کا چاہیے ہوتا ہے. جیسے بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کو بڑے لفظوں کا چاہیے، کسی کو جو ینگ ہوتے ہیں ان کو چھوٹا چاہیے کہ وہ اپنے بیگ میں رکھ لیں. نیڈز مختلف ہوتی ہیں، اس لیے کبھی بھی کسی کو دینے میں انسان کو جھجکنا نہیں چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں کہ انسان بس کوئی بھی چیز اٹھائے اور کسی کو دے دے. جب کہیں سے کچھ اٹھائے تو سوچ سمجھ کے اٹھائے کہ یہ ہے کس طرح کا، یعنی ایک اچھی چیز ہو پھر آپ دیں تو انشاءاللہ خیر و بھلائی آئے گی. مسجد جو اس نے تعمیر کی، مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، یعنی مسافروں کے رہنے کا انتظام. اسی طرح جیسے ہاسٹلز ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے مسافر خانہ ہی ہوتا ہے کہ طالب علم آ رہے ہیں، رہ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں. نہر جو اس نے جاری کی، یا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا، ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہے گا. رمضان کی مناسبت سے روزہ داروں کی افطاری کے لیے مال خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. چاہے امیر ہو غریب ہو، کسی کو بھی آپ کھلائیں گے تو ثواب ہوگا اگر نیت اللہ کی رضا ہو. ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا. جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. یعنی پورے ایک روزے کا ثواب آپ کو مل جائے گا اگر آپ کسی کو بھی افطاری کراتے ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ. جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا، یعنی کوئی اللہ کے راہ میں نکل رہا تھا تو اس کو سپورٹ کیا، تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا. یعنی جتنا اس کام کے کرنے والے کو، روزہ دار کو اپنے روزے کا جتنا ثواب ملے گا اس کو بھی ملے گا، اور جہاد کرنے والے کو جس جہاد کا ثواب ملے گا تیار کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام پھیلاؤ، تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ہانی سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جس سے میرے لیے جنت واجب ہو جائے. آپ نے فرمایا، حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو، یعنی لوگوں سے اچھے سے بات کرو اور کھانا کھلاؤ. آپ نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو کھانا کھلائے. حضرت عائشہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم میں سے ہر ایک کی کھجور اور لقمے کو اس طرح بڑھاتا اور پھلاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے پچھیرے کو بڑھاتا اور پھلاتا ہے، یعنی بڑا کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. یعنی کھانا جو ہے اس کا اجر یہاں کیا بتایا گیا کہ وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ بڑا ہو کر ذخیرہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ تھوڑا سا کرتے ہیں لیکن وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم باہر تو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں، یا گھر میں اگر کھانا بنانا پڑے یا سحری پکانی ہو یا افطار کرانی ہو تو اس کو ہم ایک بوجھ سمجھتے ہیں. اس کام کے لیے بھی اگر اللہ نے آپ کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے تو اس کو بھی اجر و ثواب کا باعث سمجھے. مقدام بن معدی کرب بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے آپ کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی خود کھانا بھی صدقہ ہے. تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے. تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے. تمہارا اپنے خادم کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے. یعنی جن کو تم گھر میں کھلا رہے ہو اس کو بھی اگر اللہ کی خاطر خوشی سے کھلاؤ گے اور تانے نہیں دیتے رہو گے یا دل تنگ نہیں کرو گے کہ اب اتنا خرچہ ہو گیا اور اتنا ہو گیا، تو وہ سب بھی صدقہ لکھا جائے گا. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ ماہ رمضان میں اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بیوی بچوں اور والدین اور رشتہ داروں پر سب پر معروف طریقے کے مطابق خرچ کریں. زیادہ سے زیادہ روزہ داروں کی افطاری کا اہتمام کریں، خصوصاً فقراء، مساکین اور ضرورت مندوں کو یاد رکھیں. کمیونٹی کے تمام افراد جو ضرورت مند ہوں ان کی مدد کریں. علم دین کے حصول کے لیے نکلنے والے طالب علموں پر اپنا مال لگا کر صدقہ جاریہ کمائیں. مساجد اور دینی اور رفاہی اداروں، ہسپتالوں وغیرہ کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. تعلیم و تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت میں بھی خرچ کریں. اگر زکوٰۃ واجب الادا ہو تو نفلی صدقات سے پہلے فرض ادا کریں. زکوٰۃ پہلے پھر نفل صدقات.
اور اس کے علاوہ اچھی بات اور مسکرانا بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اہتمام کریں، یعنی صرف مال سے نہیں بلکہ اور طریقوں سے بھی اللہ کو خوش کرنے کے کام کریں. اللہ تعالیٰ سب کے اعمال قبول فرمائے. اب قرآن مجید سنیے، اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. 28واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. سورۃ المجادلہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. یہاں ایک صحابیہ جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کیا تھا جو عرب جاہلیت میں طلاق کی ایک قسم تھی. تو یہ اس پر بہت پریشان ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرنے لگی کہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کی زندگی ان کے ساتھ گزری ہے، ان سے ان کے بچے بھی ہیں. اگر یہ ان سے الگ ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے بھی اور ان کے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار تکرار کر رہی تھی، اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی اس معاملے کا کوئی حل یا کوئی علم نہیں تھا. تو اس پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر بات کو سنتا ہے. بعض اوقات ہم اپنا شکوہ، اپنا مسئلہ کسی انسان کو بتاتے ہیں اور اس سے حل چاہتے ہیں، اور ایک بار نہیں بار بار اس سے اصرار کر کے پوچھتے ہیں کہ اس کا حل بتائیے. لیکن اصل حل تو اللہ کے پاس ہوتا ہے. بندے تو صرف اس علم کی بنا پر آپ کو رہنمائی دے سکتے ہیں جو تھوڑا بہت اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پر یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ وہ تشتکی الی اللہ، وہ خاتون صرف آپ کو ہی مسئلہ نہیں سنا رہی تھی بلکہ تشتکی الی اللہ، اللہ سے فریاد کر رہی تھی. اور یہی ایک مومن عورت، ایک مومن انسان کا کام ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی انسان کو بھی اپنا مسئلہ سنا رہا ہے تو فریاد اللہ ہی سے کرنی چاہیے کہ وہ اس کا حل اس کو بتائے. اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش پر ان دونوں کی بات، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اس عورت کی باہم بات، تحاور یعنی ایک دوسرے سے جو کنورسیشن کی جاتی ہے، اس کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے، بہت دیکھنے والا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا احاطہ کرتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
جس کی سماعت یعنی جس کا سننا تمام آوازوں کو وسیع ہے، یعنی ساری آوازیں شامل. ہم تو ایک وقت میں دو باتیں نہیں سن سکتے. اگر ایک ادھر سے کچھ کہہ رہا ہو ایک ادھر سے کنفیوژن ہو جاتی ہے تو ہم ایک کو چپ کرا دیتے، تم چپ رہو پہلے میں اس کی بات سن لوں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قوت سماعت کتنی زیادہ ہے کہ بیک وقت دنیا میں ہونے والی اور پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کی جو بھی آواز ہے وہ بیک وقت سن سکتا. اور صرف ایسے نہیں کہ صرف شور سن رہا ہے بلکہ سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور پھر جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو قبول بھی کرتا ہے. اور پھر اسی طرح جو صحیح بات ہوتی ہے اس پر اجر بھی، اور جو غلط بات ہوتی ہے اس پر انسان کے لیے سزا بھی لکھی جاتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک تکرار کرنے والی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی. وہ آپ سے اپنے خامند کی شکایت کر رہی تھی اور مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، اور ان کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا کہ کسی کی بات ہے، کیونکہ حضرت عائشہ بھی بہت ہی سمجھدار خاتون تھی. اور انسان کی سمجھداری کی دلیل یہ، عقل مند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس کام میں اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی کنسرن نہیں، اس پر دھیان نہ دے، اپنے کام سے کام رکھے. لیکن ہمارا تو فوکس یا اٹینشن سپین ہی اتنا کم ہوتا ہے کہ ادھر سے ذرا سا بھی شور ہو تو ہمارا سارا دھیان بڑھ جاتا ہے، جو منہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی بھول جاتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے. تو بہرحال وہ کہتی ہیں کہ مجھے ان کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی دیر اینڈ دین کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خامند کے بارے میں تکرار کر رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سماعت اور بصارت کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے انگوٹھے کو جیسے اپنے کان پہ رکھا اور اس انگلی کو اپنی آنکھ پر رکھا اور اللہ کی سماعت اور بصارت کا ذکر کیا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ دیکھتا بھی ہے. اور پھر یہ قانون دے دیا گیا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہنا انتی علیہ کظہر امی، تم مجھ پر ایسے ہی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے لیے، یعنی کہ تم مجھ پر حرام ہو. تو اس سے دور جاہلیت میں ایک طرح سے شوہر بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی تھی. اب یہاں بتایا گیا کہ نہیں، یہ ایک انتہائی غلط بات ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی ان سے یہ کہتے ہیں کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں. بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. یاد رکھیے اصل رشتے وہی ہوتے ہیں جو خون کے رشتے ہوتے ہیں. ویسے دینی بھائی کسی کو کہہ دینا، یا کسی کو بزرگی کی وجہ سے باپ کہہ دینا، یا کسی کو ماں کہہ دینا، یا کسی چھوٹے بچے کو بیٹا کہہ دینا، اس میں کہنے والے اور سننے والے سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پیار سے کہا جا رہا ہے یا ادب احترام سے کہا جا رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی کسی کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھتا ہے تو پھر وہ ایک جھوٹی بات ہو جاتی ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو صرف بات ہی تھی نا، تو اس بات کا خمیازہ کیا بھگتنا ہوگا. تو اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک دوسرے کے قریب جائیں، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی، یعنی کہنے کو ایک بات نکلی تھی منہ سے غصے میں، لیکن اس کی تلافی کیسے ہوگی، اس کی توبہ کیسے ہوگی کہ اس کی وجہ سے اتنا بڑا صدقہ. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ بات ایسی کہہ جاتے ہیں کسی کو جس کے بعد ہمارے اپنے ہی دل میں ایک خلش ہوتی ہے کہ کاش میں نے یہ بات نہ کہی ہوتی، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے. یعنی انسان کا ضمیر اس کو خود ہی بتا دیتا ہے. اچھا اس وقت ہم اپنے آپ کو تبکیہ دیتے نہیں، کوئی بات نہیں، بات ہے، جو بات غلط ہے اس کا اعتراف کر کے اس کی تلافی کرنی چاہیے. تو زبان سے نکلے ہوئی باتوں کے گناہوں کا کفارہ بھی صدقہ ہے. اس کے لیے کوئی اماؤنٹ بتائی نہیں گئی کہ کتنی، لیکن ہر انسان اپنی حیثیت سے چھوٹی بات ہو تو چھوٹی، بڑی ہو تو بڑی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی پہ کوئی الزام لگا دیا، کوئی غیبت ہو گئی، تو ان گناہوں کے کفارے کے لیے بھی انسان کو توبہ کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے. اس سے انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے، آج کے دور میں تو کوئی غلام نہیں ہے، وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے. ایک بھی مس ہو گیا دوبارہ پھر سے شروع کرنا ہوگا. 60 days کے ایٹ اے رو روزے رکھنا ہوں گے. ایک بات کے بدلے میں، ایک عورت کو ناروا بات کہنے کے نتیجے میں
اس سے بھی زیادہ کئی حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہوگا عورت کے، اور یہ مرد کو دینے ہوں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صدقے کے ساتھ ساتھ انسان اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کے کفارے کے لیے نفلی روزے بھی رکھا کرے، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یعنی اگر کوئی شخص بوڑھا ہے یا بیمار ہے یا روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، جو رکھ سکتا اس کو تو رکھنے ہی ہوگے، اور جو نہیں رکھ سکتا پھر اس کے لیے 60 مسکینوں کا کھانا، اور کھانا وہی جو انسان خود کھاتا ہے. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ ایمان کی تجدید کے لیے ہے، ایمان کی پختگی کے لیے ہے، ایمان کے اظہار کے لیے ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان عمل کا نام بھی ہے، ایمان میں عمل شامل ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. یہاں کافروں سے مراد انکار کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں. ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے اس دن جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پہ گواہ ہے. بہت سخت آیت ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا، سب، کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا، کوئی نہیں بھاگ سکے گا، کوئی کہیں گم نہیں ہو سکے گا. پھر وہاں کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، ان کو بتائے گا کہ وہ کیا عمل کر کے آئے ہیں. قیامت کا دن اعمال نامے دیکھنے کا دن ہوگا اور پھر وہ تولے بھی جائیں گے. فرمایا احصاہ اللہ، اللہ نے ان کے ہر عمل کو گن گن کے رکھا ہوا ہے. اسی لیے سورۃ الکہف میں آتا ہے نا کہ انسان دیکھ کے اپنا نامہ اعمال پریشان ہو جائے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، ہر ایک کو شمار کریں، گن کے رکھا ہوا. اس شخص نے زندگی میں اتنے 1000 جھوٹ بولے تھے، مثلا 5103. احصا کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، گننا، گنتی کرنا. اسی طرح نیکیاں کی تو وہ بھی، اگر آپ نے ایک پائی بھی، ایک پینس بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو وہ بھی اس کیلکولیشن میں ایڈڈ ہوگا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی. وَنَسُوهُ، اور وہ اس کو بھول گئے. ہم اچھا کر کے بھی بھول جاتے ہیں، برا کر کے بھی بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر. یعنی انسان اپنے اعمال کو بھول جائے گا، اپنا کیا بھول جائے گا، لیکن اللہ نے سب شمار کر کے رکھا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا. حضرت عائشہ فرماتی یہ سن کر میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس سے مراد اعمال کا پیش ہونا ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ ہلاک ہو گئے. تو آپ دیکھیے یہ اسی طرح جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ مثلاً لوگ اپنے بزنس کر رہے ہوتے ہیں، ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور بے فکر ہو کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ ٹرانزیکشنز ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو اناتھورائزڈ ہوں یا جن کی اجازت نہ ہو، تو عام طور پر وہ اگنور کر دی جاتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے کھاتے کھل جاتے ہیں اور پھر وہ ایک ایک بینک سٹیٹمنٹ کو کھول کے دیکھتے ہیں یہ ٹرانزیکشن کس لیے ہوئی، یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ کہاں گیا، اور پھر معاملے عدالتوں تک چلے جاتے ہیں، اور پھر کہاں سے کہاں انسان کے لیے پریشانیاں بن جاتی ہیں. تو آپ دیکھیے قیامت کے دن بھی جس کو اللہ نے معاف کر دیا بس دیکھے گا اور انسان سمجھے گا اب میں پکڑا گیا، مارا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کہے گا جس سے میں نے تجھے دنیا میں ڈھانکا تھا نا آج بھی تجھے ڈھانکتا ہوں، دنیا میں تیرا پردہ رکھا تھا آج بھی رکھتا ہوں.
لیکن اگر ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمارا پردہ رکھے تو ہمیں دوسروں کو بھی رکھنے چاہیے. کسی کا کوئی عیب کوئی چیز پتا چلے تو اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے, ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے, الا یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہو کہ کوئی ایسی شدید مدد آپ کو چاہیے تو آپ کسی سے ذکر کر کے وہ مدد لے لیں, ورنہ کسی کی غربت, کسی کے گناہ, کسی کے عیب پر اس کا اشتہار نہ دیں, تاکہ اللہ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور ہم سے حساب نہ لے. ورنہ آپ نے فرمایا جس کے حساب کی جانچ پڑتال ہو گئی, جس سے پوچھ لیا گیا کہ یہ کیا کیوں تھا, کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ جواب تو نہیں ہے. ہم کوئی بہانہ کر سکیں گے؟ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ نہیں ایسے ہی ہو گیا تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا؟ نہیں, اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی بڑے گناہ کا حساب ہوگا اور چھوٹی چھوٹی باتیں تو بس ایسے ہی چلی جائیں گی. نہیں, ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا, اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا, تو نے میری عیادت نہیں کی. تو انسان کہے گا میرے رب میں آپ کی عیادت کیسے کرتا, آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بیماروں کی عادت کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا, تو نے مجھے نہیں کھلایا. بندہ کہے گا یا رب العالمین میں تجھے کیسے کھلاتا, تو رب العالمین, یہ سب کو تو کھلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ فلاں بندہ بھوکا ہے, اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے نہیں کھلایا؟ اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا. اور اسی طرح پانی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے مجھے پلایا نہیں, یعنی جہاں پانی کی ضرورت تھی وہاں تم نے اس ضرورت کو پورا نہیں کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس طرح کی احادیث انسان کو چونکا دینے کے لیے کافی ہیں کہ ہماری زندگی کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں جن میں سے بہت سے نیک اور اہم کاموں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, کوئی اور کر لے گا, ہو جائے گا. اگر کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی بھی نہیں کر رہا تو آپ تو آگے بڑھیں اور آپ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, کہ وہ مسکین کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. تو ترغیب تو دیں لوگوں کو, کم از کم دوسروں کو بتائیں تو صحیح. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کیا تمہیں نہیں خبر کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو. چپکے چپکے جو باتیں ہوتی ہیں نا کانوں میں یا چھپ کے, وہاں بھی اللہ موجود ہوتا ہے. یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ, جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی اپنے علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی وہاں ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, یعنی اعمال نامے میں پھر انسان کہیں بچ کے نہیں جا سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کر کیا رہے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا, پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یاد رکھیے کہ سرگوشی پسندیدہ چیز نہیں جب تک کوئی واقعی راز کی بات نہ ہو, یعنی صلح کرانے کا معاملہ ہو یا کوئی خفیہ صدقہ کرنے کا, کیونکہ چھپے ہوئے صدقے کا اجر بہت زیادہ ہے, اس میں صرف چپکے سے بات کر سکتے ہیں. ورنہ کسی بھی مجلس میں خسر پسر کانا پوسی چپکے چپکے باتیں کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں اس چیز سے منع کر دیا گیا. یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے. انسان کو کیا چھپانے کی ضرورت ہوتی, وہی کہ جو وہ غلط کر رہا ہوتا ہے. ایک اچھی بات, معروف بات تو وہ سب کے سامنے کہہ سکتا ہے. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا. یاد رکھیے سلام کا طریقہ ہمارے دین نے ہمیں سکھا دیا ہے. تو جو طریقہ اللہ نے نہیں بتایا وہ طریقے سلام کے لیے اختیار نہیں کرنے چاہیے. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں جب کچھ لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں اور دوسرے کلچر سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو ان کی کچھ باتوں سے بے انتہا متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے بہترین ویلیوز کو چھوڑ کر ہائے ہیلو کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا مطلب ہے ہائے کا؟ ہمارے یہاں اردو میں تو ہائے کوئی اچھی بات نہیں ہے ویسے ہی, لیکن اب آپ دیکھیے کس طرح لوگوں نے اسے ایکسپٹ کر لیا, یعنی جس لفظ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا, ایک بیکار سا لفظ.
اس کو بول کے ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور جو اللہ نے سکھایا ہے سلام کا طریقہ, اس کو کہتے ہوئے ہم شرم محسوس کرتے ہیں, بلکہ لوگ اس طرح بولتے ہیں جیسے مذاق اڑانے کا انداز ہو. تو آپ کو معلوم ہے کہ دینی شاعر کا مذاق اڑانا انسان کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس معاملے میں بھی انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. تو اسلام کی نمایاں علامات جو ہیں ان سے اعراض برتنا جو ہے یہ جہالت کی علامت ہے. اور یہاں تو منافقین کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے مجلس میں آتے ہیں تو آپ کو اس طریقے پہ سلام کرتے ہیں جس پر اللہ نے آپ کو نہیں کیا, کیونکہ وہ دور جاہلیت کے طریقوں کو پسند کرتے تھے. اور دور جاہلیت میں کہا جاتا تھا انعم صباحن, گڈ مارننگ. یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا. تو اب اسلام نے آ کر ان سب کو ریپلیس کر دیا سلام سے. کسی بھی وقت کرو, صبح کرو, شام کرو, ہر وقت سلامتی. یعنی اگر آپ صرف گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں تو باقی ڈے اور ایوننگ وہ سب کدھر گئے. لیکن جب سلامتی کی بات کرتے ہیں تو سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. انتہائی جامع بات ہے. اور پھر اللہ کا نام ہے السلام, بار بار آپ اللہ کے نام کو پکار رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی اپنی جاہلیت کی عادتوں کو نہیں چھوڑ رہے. تو یاد رکھیے قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس پر عمل بھی کرے. اور سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام جسے اللہ نے زمین پر اتارا ہے. حدیث میں آتا ہے, فرمایا تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ. یعنی اللہ کا نام چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ, کئی تعلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کلام سے پہلے, یعنی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سلام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام نہ کرے اسے اجازت نہ دو, یعنی اندر آنے کی. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو چلنے والوں میں سے جو پہلے سلام کرے وہ افضل ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, آپ واک کر رہے ہیں, کوئی اور بھی واک کرتے ہوئے گزرتا ہے تو آپ کے نوٹس میں آتا ہے تو فوراً سلام کرے. جو پہل کرے گا وہ زیادہ افضل ہے. اور اس کو بھی کریں جس کو آپ نہیں جانتے, کیونکہ بعض اوقات ایسے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے جن سے آپ کی کوئی واقفیت نہیں ہوتی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام سب سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور ان لوگوں کو بھی سلام کرو جنہیں تم پہچانتے ہو, اور ان کو بھی کرو جنہیں تم نہیں پہچانتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے ذریعے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ دعا تو دعا ہے, نیکیاں. آپ کی مجلس میں ایک آیا تو اس نے السلام علیکم کہا, آپ نے فرمایا 10 نیکیاں. دوسرا آیا اس نے ورحمت اللہ کا اضافہ کیا, فرمایا 20. تیسرے نے وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا, آپ نے فرمایا 30. اور آپ دیکھیے کہ بعض لوگ اگلے حصے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, یعنی مذاق کے انداز میں کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, اور پھر خود بھی کچھ ایڈیشنز کرنے شروع کر دیتے ہیں, وہ جنت حلال اور دوزخ حرام. یہ کیا ہے؟ یہ دینی شاعر ہے, یہ ہمیں وہاں سے ملے ہیں. اس میں ایڈیشنز اومیشنز, ان کا مذاق اڑانا یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود نے تم پر 2 چیزوں میں سخت حسد کیا, ایک سلام اور ایک آمین. یعنی کہ یہ 2 چیزیں امت مسلمہ کا شعار ہیں. اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے, سلام نہ کرے یا سلام کا جواب ہی نہ دے. اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. یعنی اگر ہم یہ غلط کر رہے ہیں تو پھر ہماری پکڑ ہو جانی چاہیے تھی. ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے. یعنی دنیا میں کر لیں عیش, لیکن ایک دن تو پکڑے جائیں گے, اسی کا وہ ایندھن بنیں گے. بڑا ہی برا انجام ہے ان کا.